السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کانگریس نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے بی جے پی کی طرف سے منظور کیے گئے تمام عوام مخالف قوانین کو 1 سال کے اندر منسوخ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے منشور میں کانگریس نے کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت بننے پر بجرنگ دل جیسی نفرت پھیلانے والی تنظیموں پر بھی پابندی عائد کی جائے گی۔ وہیں کانگریس پارٹی نے اپنے منشور میں 5 ضمانتوں گرہ جیوتی، گرہ لکشمی، انا بھاگیہ، یووا ندھی اور شکتی یوجنا جو انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا، اس کا اعادہ کیا ہے۔ وہیں منشور کو جاری کرتے ہوئے کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ حکومت سازی کے پہلے دن کابینہ کی پہلی میٹنگ میں تمام وعدوں پر عمل کیا جائے گا۔ وہیں بی جے پی کی طرف سے منظور کیے گئے دیگر عوام مخالف قوانین کو بھی 1 سال کے اندر منسوخ کرنے کی انہوں نے بات کہی۔ وہیں گزشتہ روز بی جے پی نے اپنا منشور جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یونیفارم سول کوڈ سمیت NRC نافذ کرنے کا عوام سے وعدہ کیا تھا۔ بتا دیں کہ انتخابات سے قبل پری پول سروے نے بی جے پی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس سروے کے مطابق 224 رکنی کرناٹک اسمبلی میں کانگریس کو 132 سے 140 سیٹیں ملنے کا امکان ہے، جو کہ پارٹی کے لیے ایک بہت اچھی پوزیشن مانی جا رہی ہے۔ سروے میں حکمراں بی جے پی کو محض 57 سے 65 سیٹیں حاصل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ کنگ میکر بننے کی امید لگائے بیٹھے جنتا دل ایس کو 19 سے 25 سیٹیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی فلم دی کیرلا اسٹوری، جسے کیرل کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے بھی سنگھ پریوار کا ایجنڈا قرار دے دیا ہے، اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں اب شدت آتی جا رہی ہے۔ فلم دی کیرلا اسٹوری پر تنقید کرتے ہوئے مسلم یوتھ لیگ کے رہنما PK فیروز نے فلم کے دعووں کو سچ ثابت کرنے والوں کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اب اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لو جہاد کے ذریعے مذہب تبدیلی کر کے شام لانے کا الزام سنگھ پریوار کی فیکٹری کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سنگھ پریوار کی فیکٹری صرف سیاسی مقصد کے لیے ہے۔ وہیں PK فیروز نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے کڑی تنقید کی۔ دوسری جانب فیروز کا کہنا تھا کہ جن کے پاس فلم میں زیر بحث باتوں کو سچ ثابت کرنے والی معلومات ہیں تو وہ یوتھ لیگ کے ضلع مراکز پر ثبوت لے کر آئیں اور 1 کروڑ روپے کا انعام حاصل کریں۔ بتا دیں کہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں کی 32,000 خواتین کو برین واش کر کے انہیں مسلمان بنایا گیا اور پھر انہیں داعش نامی دہشت گرد تنظیم میں بھرتی کرایا گیا۔ ویسے اگر یہ سچ ہوتا یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی واقعہ سچ ہوتا تو ملک کی گودی میڈیا جو بے سر پیر والے مدعوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، وہ آسمان ہی سر پر اٹھا لیتا۔ چونکہ ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر اب فلموں کا سہارا لے کر کیرل کے خلاف منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ ویسے بتا دیں کہ کیرل ایک ایسی ریاست ہے جہاں بی جے پی اور RSS اپنے تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود اپنے پیر پسارنے میں وہاں ناکام رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے بدنام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سپریم کورٹ بلقیس بانو کیس کے 11 مجرموں کی رہائی کے خلاف دائر عرضی پر آج سماعت کرے گی۔ سماعت کے دوران آج گجرات حکومت کو وہ دستاویزات پیش کرنے ہیں جن کی بنیاد پر اس سنگین معاملے کے مجرموں کو رہا کیا گیا تھا۔ 27 مارچ کو ہوئی سماعت میں عدالت نے گجرات حکومت سے قصورواروں کی رہائی کا فیصلہ کرنے سے متعلق دستاویزات طلب کیے تھے۔ اس کے بعد اس معاملے کی سماعت 18 اپریل کو ہوئی، لیکن اس دن بھی حکومت عدالت میں دستاویزات پیش کرنے سے قاصر رہی۔ سوال یہ ہے کہ ان دستاویزات میں آخر ایسا کیا ہے جن کی بنیاد پر مجرموں کو رہا کیا گیا۔ وہیں اب دینک بھاسکر نے ان دستاویزات کے بارے میں سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ دینک بھاسکر نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بلقیس بانو کے خلاف سنگین جرم کی نوعیت گجرات حکومت کی دستاویز میں چھپائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلقیس بانو کی 3.5 سالہ بچی کو پیٹ پیٹ کر قتل کرنے، 1 دن کی بچی کے قتل کرنے اور حاملہ بلقیس بانو سے اجتماعی عصمت دری جیسی تفصیلات کا ذکر ان دستاویزات میں ہے ہی نہیں۔ اور وہیں اس واقعے میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری بھی کی گئی تھی، اور اس کے باوجود ان درندوں کو قبل از وقت رہا کر دیا گیا، اور یہ معاملہ اب وہ عدالت پہنچ چکا ہے، اور اب عدالت میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت وہ دستاویزات وہ عدالت کے سامنے بھی پیش نہیں کر رہی۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعظم اعظم خان نے پیر کو پولیس کو خبردار کیا کہ ریاست میں اگلی بار سماجوادی پارٹی کی حکومت آئے گی۔ اعظم خان نے کہا کہ جلدی توی سے روٹی پلٹ جائے گی۔ جن پولیس والوں نے آپ کے گھروں کے دروازے توڑے ہیں، جنہوں نے آپ کو ٹھوکریں ماری ہیں، انہوں نے کہا کہ اب وہی لوگ وہ آپ کو سلیوٹ کریں گے۔
بتا دیں کہ بدعنوانی اور چوری سمیت تقریباً 90 مقدمات کا سامنا کرنے والے سماجوادی پارٹی کے لیڈر کو گزشتہ سال اکتوبر میں ایم ایل اے کے طور پر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ رامپور کی ایم پی ایم ایل اے عدالت نے انہیں 2019 کے نفرت انگیز تقریر کیس میں قصوروار ٹھہرایا تھا اور 3 سال کی سزا سنائی تھی۔ انہوں نے یو پی اسمبلی انتخابات میں رامپور صدر اسمبلی سیٹ سے ریکارڈ 10ویں مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود اب ان کا حال یہ ہے کہ یوگی حکومت نے انہیں اس طرح سے قید کر دیا ہے کہ انہیں ووٹ دینے کا حق بھی ان کے پاس نہیں بچا ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں ریاست میں جبراً مذہب تبدیلی اور مذہب کی تشہیر معاملے پر وضاحت پیش کی گئی ہے۔ یہ وضاحت تمل ناڈو میں جبراً مذہب تبدیلی کے الزامات سے متعلق داخل عرضی پر پیش کی گئی ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے اپنے حلف نامے میں سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ ریاست میں گزشتہ کئی سالوں سے جبراً مذہب تبدیلی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ شہریوں کے پاس مذہب چننے کی آزادی ہے، جس کو وہ پسند کرتے ہیں وہ اس مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہیں تمل ناڈو کی ڈی ایم کے حکومت نے عدالت سے کہا کہ تبدیلی مذہب مخالف قوانین کا غلط استعمال اقلیتوں کے خلاف ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ وہیں ملک کے شہریوں کو آزادانہ طور سے اپنا مذہب چننے کی اجازت دی جانی چاہیے اور یہ ٹھیک نہیں ہے کہ حکومت ان کے ذاتی عقیدے اور پرائیویسی پر سوال اٹھائے۔ اس طرح کا وہ حلف نامہ تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی داخل کر تمل ناڈو میں جبراً مذہب تبدیلی کے الزامات عائد کیے تھے، ساتھ ہی اس تعلق سے سی بی آئی جانچ کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ جنسی استحصال کے الزام کا سامنا کر رہے بی جے پی لیڈر اور کشتی فیڈریشن کے چیف برج بھوشن سنگھ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پی ایم مودی کہیں گے تو وہ فوراً استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر امت شاہ کہیں گے یا جے پی نڈا بھی کہیں گے تو بھی وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے۔ ان کے اس بیان پر پرینکا گاندھی نے پی ایم مودی پر طنز کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نریندر مودی جی آپ ہاں کہہ دیجئے، انصاف کو آپ کی ہاں کا انتظار ہے۔ بتا دیں کہ جنتر منتر پر گزشتہ کئی دنوں سے ونیش پھوگاٹ اور ساکشی ملک سمیت کئی پہلوانوں کا دھرنا جاری ہے۔ انہوں نے کشتی فیڈریشن کے چیف برج بھوشن سنگھ پر جنسی استحصال کا الزام لگایا ہے اور حکومت پر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ وہیں پہلوان برج بھوشن کی گرفتاری اور عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ لگاتار کر رہے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے نہ تو کشتی فیڈریشن کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دہلی پولیس نے کھلاڑیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیے جانے کے 3 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک احتجاج کرنے والی خواتین ریسلرز کا بیان تک ریکارڈ نہیں کیا ہے۔ وہ یو پی کے کانپور کے ممتاز علماء نے رمضان میں جمعۃ الوداع کی نماز سڑکوں پر ادا کرنے پر سینکڑوں لوگوں کے خلاف درج ایف آئی آر کی سختی سے مخالفت کی ہے اور پولیس کی کارروائی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے علماء نے تمام مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا حکومت یا ضلعی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی مذہبی تقریب عوامی مقامات پر منعقد نہیں کی جائے گی۔ علماء نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کانپور پولیس کمشنر سے ملاقات بھی کی اور ایک میمورنڈم بھی پیش کیا جس میں کہا کہ ہم سب اس جرم کے مجرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف 1700 افراد کو گرفتار کیا جائے بلکہ ہزاروں دیگر افراد کو بھی ایف آئی آر میں درج جرائم کے لیے گرفتار کیا جائے۔ وہیں شہر قاضی مشتاق مشاہدی نے کہا کہ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ منائے جانے والے تہواروں کے دوران ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ ایف آئی آر کا مقصد سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچانا انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو انہیں واپس لے لیا جائے یا پھر ہم میں سے ہزاروں لوگوں نے جنہوں نے اس دن نماز ادا کی تھی اپنی گرفتاری پیش کریں گے۔ تاہم اس سلسلے میں کانپور پولیس نے پولیس کمشنر کے سامنے علماء کی طرف سے پیش کردہ مطالبات پر کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ بتا دیں کہ جمعۃ الوداع کو لے کر بھی کئی سارے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سڑکوں پر عید کی نماز ادا کرنے پر بھی کئی ہزار لوگوں کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ یو پی میں کانوڑ یاتریوں پر تو پھول برسائے جاتے ہیں، لیکن مسلمان اگر کہیں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو اس پر ایف آئی آر درج کر کے اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔ ملک میں مدرسوں کے سلسلے میں بی جے پی حکومتوں کی جانب سے شروع کیا گیا منفی پروپیگنڈا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یو پی آسام کے بعد اب مدھیہ پردیش میں بھی مدرسوں کے سروے کا فرمان جاری ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ایسے غیر قانونی مدارس اور دیگر اداروں کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اب مدارس کو بھی غیر قانونی کا نام دے کر وہ اب اس کو ہراساں کرنے کی اور مسلمانوں کو اور تعلیمی اداروں کو
ہراساں کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ انڈیا ٹمورو کی رپورٹ کے مطابق بھوپال میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل میٹنگ میں وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے تمام 52 اضلاع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ غیر قانونی مدارس اور بنیاد پرستی کی تعلیم دینے والے اداروں کا جائزہ لیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تعصب اور انتہا پسندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہیں ریاستی وزیر داخلہ نروتم مشرا سمیت سینئر افسران نے بھی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے عہدیداروں سے یہ بھی کہا کہ وہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر اشتعال انگیز پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سختی سے کارروائی کرے۔ قابل ذکر ہے کہ مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور آسام کے بعد تیسری ریاست ہے جہاں جو ہے مدارس کے سروے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر کے تقریباً 1 سال قبل وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے مدھیہ پردیش کے تمام سرکاری اور نجی مدارس کا سروے کرنے کی ہدایت دی تھی، تاہم بعد میں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وزیر کے اس سال مدھیہ پردیش میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، تو اب ایک بار پھر سے جو ہے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو مدارس کے سروے کی یاد آ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس ہپکنس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کو برطانیہ سے آزاد ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ممالک یعنی کہ نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے فروری 2022 کے آزاد تجارتی معاہدے کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ ایک مکمل طور پر آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرے گا اور دنیا میں دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔